اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 19 سے 26 ارشاد ہوتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے ایو شیء اکبر شہادتن گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ. شہید بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی میری رسالت کے اوپر اللہ کی گواہی ہے. خود اللہ کی اپنی توحید کے بارے میں بھی گواہی ہے، اور اس سے زیادہ کون معتبر ہو سکتا ہے گواہی دینے کے بارے میں. وہ تنہا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یہ خدا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. اس نے کس کو اپنا نبی بنایا ہے، یہ خدا سے بہتر کون جانتا ہے. اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو خدا کو ضرور پتا ہوتا. اس کا نفی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کر دینا یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی گواہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلا فاصلہ قرآن ہی کا حوالہ آ بھی رہا ہے. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ اور مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس قرآن کو. اور کیوں کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَکُم بِهِ تاکہ میں تم کو انذار کروں، یعنی تمہیں وارننگ دوں، تمہیں یہ پیغام سناؤں. ومن بلغ اور جس تک وہ پہنچے اس کو بھی متنبع کروں، یعنی یہ جو امیڈیٹ آڈینس ہے، جو فوری سننے والے ہیں، ان کو تو یہ پیغام سنایا جائے، اور جو آگے جن تک یہ بات پہنچ سکتی ہے ان سب تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ جس کو پیغمبر اکرم نامینیٹ کریں. اور یہ پیغمبر اکرم کا بار بار منیت کا جو حوالہ دینا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ کہنا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طریقے سے امام حسن کے لیے یہ کہنا. پھر اس کے بعد حدیث ثقلین کے اندر تعارف کروانا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد وہ من بلغ کی جو منزل ہے اس پر کون میری طرف سے آفیشیل اسپوکس پرسن ہوگا اور تبلیغ کرے گا. پھر اس کے مقابلے میں یہ تو صحیح صاف ستھری شہادتیں اور گواہیاں ہیں. اس کے مقابلے میں جو باطل گواہیاں ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے. انکم لتشہدون کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان مع اللہ الہۃ اخری کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی ہے. قل لا اشہد کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. قل اور کہہ دیجئے انما هو الہ واحد کہ پھر میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے کہ جنہیں تم شریک قرار دیتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، وہ بہت وضاحت کے ساتھ آرام سے بہت سوں کے درمیان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. پروردگار عالم کی یہ تعبیر بہت عمدہ ہے کہ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اس رسول کے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹل پرابلم نہیں ہے کہ وہ جج نہیں کر پا رہے. ایشو یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ جملہ خسارے کے ساتھ یہ آیت نمبر 12 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی آیت نمبر 31 میں واپس یہ آگے بھی آئے گا.
پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یعنی جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یہ رواداری کا انداز ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ کچھ افراد اگر جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں تو کچھ وہ ہیں کہ جو کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس میں ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر گویا ان کو سوچنے اور سمجھنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی معاذ اللہ اگر میں جھوٹ باندھ رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، یا کذب بآیاتہ، وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یعنی اب فرض کرو کہ میں بالکل صحیح پیغام لے کر آیا ہوں اور تم جھٹلا رہے ہو، تو پھر تو یہ بتاؤ کہ تم سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا۔ یعنی یہ سوچنے کے لیے ان کو فوڈ فار تھاٹ دیا جا رہا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے، بہتری حاصل نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین، پھر کہیں گے ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا، الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا، تمہاری یہ سوچ تھی اور باطل سوچ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تم نے ان کو شریک بنا لیا تھا۔ ثم لم تکن فتنتہم، تو پھر نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی ترکیب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہہ دیں، واللہ، کہ اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی وہ اس موقع پر مکرنے کی کوشش کریں گے۔ انظر، ذرا دیکھو، کیف کربوا علی انفسہم، کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو شریک بنا کر سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کا شریک ہے تو وہاں پر کہاں موجود ہوگا، یا اس کی شراکت کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، کوئی بیس تو ہے نہیں، تو وہاں پر کہاں اس نے ایگزسٹ کرنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ وہ ہیں ان میں سے کہ جو آپ کی طرف بہت غور سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیفیت کیا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بھاری پن ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ پھر ان کا توجہ سے سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ توجہ سے سننا ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خامخواہ کی نقطہ چینی کرنے کے لیے ہے کہ کوئی ایسا نقطہ ہاتھ آ جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کر سکیں، جیسا کہ سازشی افراد کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ حتی اذا جاؤوکا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونکا، تو آپ سے خامخواہ کی بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی داستانیں، یعنی اس میں ہدایت کیا ہے، یہ تو داستان ہے، یعنی وہ اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس نقطے کو لے کر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ ان کی طرف سے روکتے ہیں اور خود ان سے دور رہتے ہیں، یعنی ایک خود ہدایت حاصل کرنے کا مرحلہ ہے اور ایک دوسروں کو ہدایت کی طرف لانے کا مرحلہ ہے۔ نہ یہ خود ہدایت کی طرف آتے ہیں، نہ دوسروں کو ہدایت کی طرف آتے ہوئے دیکھنا انہیں پسند ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کے لیے بھی مقدمات فراہم کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاکت میں ڈالتے مگر خود اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، یعنی غیر شعوری طور پر خود بھی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔